سید اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں۔ کرائم پر جتنی گرپ ان کی ہے اور اس طرح کے ایشوز کو جس طریقے سے پاکستانیوں کے سامنے لے کر آتے ہیں اور پھر اس کا سدے باب بھی کرواتے ہیں اور ایوان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ضمیروں کو بھی جھنجھوڑتے ہیں۔ اقرار بھائی مجھے بتائیے گا، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو اس جگہ پر منظور ہوئی اور اسی مینار پاکستان کی چھاؤں میں ان کے ساتھ اتنی بے حرمتی کی گئی، آپ کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا؟ میں بڑا سخت جملہ اور ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے سارے پاکستانیوں سے، پاکستان کے لوگوں سے بھی، دنیا بھر کے لوگوں سے بھی، کہ میں اندر بیٹھا شکر ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ پتہ نہیں اس نے اس معاشرے میں شکر مالک تو نے بیٹی عطا نہیں کی مجھے۔ بیٹی کے ساتھ آپ اس کا مطلب نہ بازار میں جا سکتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے شامی صاحب جہاں کھڑے ہو کے ہم کشمیر کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ کس منہ سے کشمیر کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی بات کرتے ہیں جب ہمارے یہاں پہ اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں؟ اور اسی مقام پہ جہاں ہم نے پاکستان کی بات کی تھی، جہاں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آزاد ہوں گی، میں صرف اپنی بہن کے پاس اس لیے پہنچا آپ کے ساتھ کہ ہم بتا سکیں اس بیٹی کو، اس بہن کو کہ بچے ہم ساتھ ہیں آپ کے، اور ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو اللہ تعالیٰ نے حیثیت، جو اوقات جو دی ہے اپنے بڑے بھائی کے طور پہ، آپ جو درجہ مجھے آپ دینا چاہو اپنے رشتہ دار کے طور پہ، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ شامی آپ کے ساتھ ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں کہ شاید آنے والی کسی بیٹی کو، کسی بہن کو ہم بچا سکیں اس طرح کی بے حرمتی سے، اس طرح کی بے عزتی سے۔ میں پوری قوم کی طرف سے میری بہن یہ ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ نے بہت بہادری والا قدم اٹھایا ہے کہ کم سے کم FIR کٹوائیے۔ یہاں تو عزت کے نام پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں گھر والے بٹھا لیتے ہیں کہ بیٹا بس یہی جو ہو گیا بس ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ درندے بھیڑیے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے۔ میں شرمندہ ہوں، پوری قوم شرمندہ ہے آپ سے۔ اس وقت میں ابھی ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہا تھا، سب لوگ جو ہیں وہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کسی ایک کی غیرت نہیں جاگی، کوئی ایک ماں والا نہیں تھا، کوئی ایک بیٹی والا نہیں تھا، کوئی ایک بہن والا نہیں تھا جو آگے بڑھ کے اس بچی کا ہاتھ تھامتا اور نکال لیتا اس ہجوم میں سے۔ کچھ لوگ کامنٹ سیکشن میں یہ بھی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ شاید یہ ٹک ٹاکر ہے، یہ وہاں گئی تھی، اس نے کوئی فاحش ویڈیو بنائی ہوگی، تو آپ کے اس بارے میں کیا سٹانس ہے؟ لکھ دی لعنت سے کامنٹ کرنے والے کسی بھی آدمی پہ، یعنی وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ پورے لباس میں، اور اس سے آگے وہ ویڈیو بچی خود کہہ رہی ہے میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں کہ وہ، ہم نے اسے بار بار کہا نا کپڑے پھاڑ دی، وہ کہہ رہی نہیں کپڑے پھاڑے نہیں، کپڑا رہنے نہیں دیا جسم کے اوپر کوئی۔ یہ جواز ہے آپ کی درندگی کا اور آپ کے بھیڑیے ہونے کا، آپ کے جانور ہونے کا، یا آپ کے حیوان ہونے کا کہ آپ کے اندر کا جانور نکل آئے اور آپ اس طرح کی پر اترائیں، اپنی بہن آپ کو یاد نہ رہے، اپنی بیٹی آپ کو یاد نہ رہے۔ یہ تو جو بھی کامنٹ کرتا ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر پوری قوم کو لعنت بھیجنی چاہیے۔ اگر وہ یہ جواز بنا کے پیش کرتا ہے کہ کوئی بچی وہاں جا کے ویڈیو بنا رہی تھی، میری بیٹی اگر ہوگی تو میں چاہوں گا وہ جائے مینار پاکستان پہ 14 اگست کو جا کے وہاں کچھ ریکارڈ کرے، بالکل پاکستان کو خراج تحسین پیش کرے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے اس کے اوپر جانوروں کی طرح؟ ان کا کہنا ہے کہ میں نے سبز ہلالی پرچم کی مناسبت سے وہ کپڑے پہن کر گئی، اور کوئی ایسے کوئی فاحش لباس بھی نہیں ہے وہ۔ ہم ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں وہاں پر اگر خاتون رات کو 3 بجے بھی کہیں سے گزر رہی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو۔ ویکینڈ اگر ہوتا ہے، ہم ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے نا، وہاں پہ نشے میں دھت عورتیں اور مرد دونوں کلب سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے یا کسی پہ کوئی آواز کس لے۔ لباس پہ ہاتھ ڈالنا یا بے حرمتی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر تو کافر معاشرے بہت بہتر ہوئے ہم سے۔ اسی بات پہ شرم سے ڈوب کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم کیسی پاک ہستی کے ماننے والے ہیں جو اپنی بیٹی کی آمد پہ اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا تقدس عورت کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اور ہم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور ایسے مقدس مقام پہ جہاں ہم نے ان کے نام پہ پاکستان حاصل کیا، ان کے اللہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ، اس مقام پہ آپ یہ بے حرمتی کر رہے ہیں، اور جواز پھر آپ جو مرضی بناتے رہیں۔ آخر میں آپ کے پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ بہت مواقع آتے ہیں جہاں میں ہمت کرتا ہوں، ہمت ٹوٹتی ہے، پھر ہمت بندھاتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے۔ مجھے بہت عرصے بعد پاکستانی ہونے پہ ندامت اور شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں پوری قوم سے۔ بہن آپ کچھ کہنا چاہیں آخر میں تو کہہ سکتی ہیں۔ میرے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں ہے بولنے کے لیے، کتنا کچھ سوچ کر گئی تھی۔ میں کوئی ناچنے گانے والی نہیں تھی، میں نے کوئی دلالی نہیں کی تھی، میں کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئی تھی کہ کس چیز کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جب ایک عورت، ایک لڑکی، میری آگے شادی ہوگی، میرا آگے فیوچر ہے، میرے بھائی ہیں، میری فیملی ہے، میرا ایک ڈیوٹی پلیس ہے، کہ جب ایک لڑکی کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں تو وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عزت جو ہے نا وہ کپڑوں کا نام نہیں ہے، عزت ان کی اتری ہے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ اتنی باعزت ہیں ہمارے لیے، میں نے جب بہن کہا ہے تو میں بہن کے طور پہ عزت کر رہا ہوں آپ کی، اور اسی نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ عزت کپڑوں سے، لباس سے مشروط نہیں ہے۔ اس قوم کو اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا
تو میری بہن ہمارے لیے اتنی ہی باعزت ہے, اتنی ہی باتقدیس ہے, اور انشاءاللہ ہم دونوں بھائی اپنی بہن کے ساتھ اسی طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح اپنی سگی بہن کے ساتھ کھڑے ہو کسی بھی معاملے کے اوپر انشاءاللہ. ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ان کے لیے آواز بلند کی, اور میری ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس آف پاکستان اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی کریں جس سے اس طرح کے جو درندے ہیں جو کہ کسی بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کسی کی بھی عزت تار کر دیتے ہیں, اس کو معاشرے میں رہنے کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی حق جو ہے وہ بھی اس سے چھین لیتے ہیں. اور رہی صحیح کسر جو ہے ہمارے سوشل میڈیا صارفین نے بھی نکالی بیڈز کامنٹس کی صورت میں. اپنے میزبان یاسر شامی کو سید اقرار الحسن کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.